السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے۔ دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کھڑے کیے۔ پیغمبروں نے انسان کو آسان زبان میں کھول کھول کے بتایا کہ انسان سے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ قرآن اس خدائی ہدایت کا مستند مجموعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خدا اس کو اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے اور اس کو اپنی ابدی رحمتوں میں حصہ دار بنائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو بما ترجمہ پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنائے۔ قرآن اس کائنات میں انسانوں پر خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی اور آخرت بھی۔ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے، ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہو، لیکن وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہو۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھے کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، پھر ان کی بہترین طریقے سے ادائیگی کی بلا تاخیر فکر کریں، اس لیے کہ ان کی براہ راست تعلق ہماری نجات سے ہے۔ ہم پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، اس کو سمجھے اور اس میں غور و فکر کریں۔ نمبر 4، اس پر عمل کریں۔ نمبر 5، اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ پہلا حق ہمارا ہے۔ یہ بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل سے تصدیق کرنا، اور ایمان مکمل بھی تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ دل کا یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر یقین کامل ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اس کے کلام الہی ہونے کے یقین کا اعلان کرتے ہیں، لیکن قلبی یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں، ورنہ جسے یہ یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی خود قرآن ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی کاری کو قرآن کے سپاروں میں۔ جب ہمیں قرآن یقین حاصل ہو جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی، اس نے قرآن مجید کی قدر و منزل کو نہیں پہچانا۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا جائے تو سارے حجابات دور ہو جاتے ہیں اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اب دوسرا حق، ہم مسلمانوں پر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے۔ انسان کے وجود کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوش کا جسم جو مٹی سے بنا ہے، دوسرا حصہ اس روح پہ مشتمل ہے جس کی نسبت خود خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ حیوانی وجود چونکہ مٹی سے بنا ہے، لہٰذا اس کی تمام ضروریات زمینی وسائل ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہم زمین کی خوراک جتنی زیادہ اور بہتر کھائیں گے اتنا ہی ہمارا حیوانی وجود صحت مند مضبوط ہوتا جائے گا، لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں، لہٰذا اس کی غذا بھی زمین سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہی الہی کی شکل میں آسمانوں سے آئی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے اور اس کی تلاوت روح کی نشو و نما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں بلکہ بار بار اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے یہ روح کے لیے غذا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو زندگی برقرار رکھنے اور قوت توانائی کے لیے مسلسل غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح روح کے لیے غذا قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن ایک بار سمجھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ ہوتی، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی ہے۔
یہ مومن کی روح کی غذا ہے، اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سرسبز شداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور مصائب اور مشکلات کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے جو مؤثر اختیار ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورۃ النحل کی آیت نمبر 102 ہے، کہہ دیجئے کہ اس قرآن کی روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھیں۔ ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے اور اس میں مسلسل اضافے کے لیے کوشش کرتا رہے تاکہ اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ عمدہ صورت میں غذا فراہم کر سکے۔ نیز تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے اور اچھی سے اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن اپنے آپ کو مجسم یاد دہانی اور نصیحت کہتا ہے۔ یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بسری بات کی کروائی جاتی ہے اور یاد دہانی کے لیے کوئی نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کسی عزیز دوست نے چند سال پہلے آپ کو تحفے میں کوئی قلم دیا، قلم آپ کہیں رکھ کر بھول گئے، کافی عرصہ بعد وہ قلم کہیں نظر آئی، جب نظر آنے پر اس دوست کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کی آیات بھی نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہر جملہ نشانی کا کام کرتا ہے اور اس پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر جملے کو آیت کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے نشانی، یعنی قرآن کی آیت کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو خدا پر ایمان اور اس کی بندگی کی عہد کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت اس ہر شخص کو ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ قمر کی آیت نمبر 17، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ چوتھا حق قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے۔ قرآن کو پڑھنا سمجھنا بھی زیادہ مفید تب ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے۔ انسان میں اصل عزت شرف کی چیز عقل ہے، جسے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، تاہم عقل کے بھی بعض معاملات میں دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہی ان معاملات میں عقل کی رہنمائی کرتی ہے۔ لہٰذا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کن باتوں پہ عمل کرنا ہے اور کن باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا، جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھے کہ ہمیں ہر صورت قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنا پڑے اور کیسی ہی قربانیاں دینی پڑے۔ اس کے بغیر قرآن پر عمل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، قرآن کے بعد پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کی کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں تو یہ لعنت خود انہی پر ہوگی۔ اس طرح کم تولنے، تھوڑا ناپنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، تانا دینے والے کو قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے خود قرآن مجید کی دردناک سزاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن رچا بسا ہوا تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے قرآن کو واقعی اپنا رہنما مان کر اپنی مرضی کو خدا تعالیٰ کے فیصلے کے آگے جھکا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک حدیث کے مطابق قرآن ہی تو تھی۔ ہمارے لیے اس میں رہنمائی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنا قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تاہم خیال رہے کہ قرآن کی تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہودیوں میں یہ گمراہی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ تورات کی بعض ہدایات پر عمل کرتے اور بعض احکامات کو توڑ ڈالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں انہیں ڈانٹا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم قرآن کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہیں لیکن اکثر قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ قرآن سے ہماری بے پرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں ہمیں کیا ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ و درجہ ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔
اگر انسان جانتے بوجھتے قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرے تو یہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا توفیق کے سلب ہونے کی شکل میں ملتی ہے۔ غرض یہ کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی صحیح ترین صورت یہ ہے اس کا جتنا علم اور سمجھ انسان کو حاصل ہو وہ ساتھ ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات اور طوار اور کردار کا جزو بناتا چلا جائے گا، اور اس طرح قرآن اس کی شخصیت میں مسلسل سرایت کرتا جائے گا۔ بصورت دیگر خدشہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، کہیں قرآن روز قیامت ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ پانچواں حق قرآن حکیم کا آخری حق یہ ہے کہ اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں تک خدا کے ابدی پیغام کو پہنچائیں۔ اس لیے ہم مسلمان اس قرآن کو پوری دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو اور کون پہنچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کے آخری نبی ہیں، وہ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جن لوگوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال اس قرآن کی دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور یاد رکھیں یہ کوئی کام آسان نہیں تھا، بہت پرمشقت اور محنت طلب تھا۔ اس راہ میں آپ نے ہر طرح کی مصیبتوں پر پورے صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی بقیہ نوع انسانی تک قرآن خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو یاد دہانی کراؤ جو آخرت کے دن کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، الہی آمین۔